پیغام دے رہے ہیں یہ انہی کا صلہ ہے کہ الحمدللہ ملک میں اور بیرون ملک بھی اسلامی بیداری موجود ہے، مسلمانوں کے دین کی فکر موجود ہے، مدرسے آباد ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور بہت پہلے مکاتب کی اہمیت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بیان کی تھی، آج بھی مکاتب کی وہی اہمیت ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ علامہ اقبال سے ان کے ایک دوست نے کہا تھا، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ملک میں، کیونکہ پورا ایک ہی ملک تھا، مسجدوں میں مکتب قائم ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہیں، ان کا کوئی باقاعدہ نصاب نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، پڑھنے والوں کو کوئی خاص ڈگری نہیں ملتی، اور جیسا کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس کا معاش سے کوئی ربط نہیں۔ یہاں سے فارغ ہونے والے فضلاء کو حکومت اور سرکاری اداروں میں کوئی ملازمت نہیں ملتی، اس لیے ان کو بند کر دینا چاہیے، ان کی جگہ اسکول قائم کیے جائیں۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے وہ بات کی جو علامہ اقبال ہی جیسا شخص کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کی مسجدوں میں جو مکتب قائم ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے چل رہے ہیں، ان کو قائم رہنے دو، جو مولوی ملا مولانا یہاں پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے دو۔ اگر یہ مدرسے اور مکتب بند ہو گئے، اگر یہاں سے دینی تعلیم کا نظام ختم ہو گیا تو ہندوستان کا حال بھی وہی ہوگا جو میں اسپین اور اندلس میں دیکھ آیا ہوں کہ 800 سال تک حکومت کے بعد جب اسلامی حکومت کا یا مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسپین میں چند تاریخی عمارتوں، قصر حمراء اور ملا چند عمارتیں ہیں، ان کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اگر یہ دینی تعلیم کے ادارے بند ہو گئے جو غیر منظم طریقے پر چل رہے ہیں، اس طرح بھی نہیں رہے اگر، تو یہاں کا حال بھی وہی ہوگا کہ تاج محل اور دلی کے لال قلعے اور جامع مسجد کے سوا مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ علامہ اقبال جیسے مفکر کے نزدیک مکتبوں کی اہمیت ہے، مدرسوں کی اہمیت۔ تو یہ مدارس جو دارالدیوبند کے نج پر قائم ہوئے اور اس وقت قائم ہوئے جبکہ یہاں اسلام اور مسلمانوں کو دیس نکالا دینے کی تیاری ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے چند بزرگ شخصیتوں کے دلوں میں دارالدیوبند کے قیام کی فکر پیدا کی، اور تمام تر بے سر و سامانی کے عالم میں جو ادارہ قائم ہوا اس کی شاخیں ملک کے گوشے گوشے میں پھیلی، پھر بعد میں بڑے بڑے مدرسے بھی قائم ہوئے، اور آج ساری دنیا میں صحیح اسلام کو سمجھنے کے لیے، حقیقی اسلام کو پڑھنے کے لیے اور اسلام کی سچی ترجمانی کے لیے جو ادارے یا مدرسے قائم